السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو انسان جتنا پاکیزہ، متقی اور پرہیزگار ہوگا، اتنا ہی زیادہ بدبختیاں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں اس بات سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتی ہوں اور اس بات سے مکمل نا اتفاقی کرتی ہوں، کیونکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا ایمان ہے کہ پاکیزہ، متقی اور پرہیزگار اللہ کے بہترین مومن اور مومنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو پھر کیسے ایک پاکیزہ، متقی اور پرہیزگار بدبخت ہو سکتا ہے؟ یہ ہے انسانی سوچ۔ یہ کوئی روس کے بہت بڑے ادیب ہیں، یہ شاید ناولسٹ ہیں، اور یہ صرف ایک ہی نہیں ہے، آپ کو ایسے بہت سارے دنیا کے کامیاب ترین لوگ ایسی ہی باتیں کرتے نظر آئیں گے جو قرآن و سنت کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ قرآن و سنت میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ پاکیزہ اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کو اللہ نے کیسا بنایا ہے اور وہ اللہ کے نزدیک کیسے ہیں، اور پھر دنیا ہی کے لوگوں کے لیے وہ کیسے ہیں۔ تو پھر میں کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، ناولسٹ یا ادیب کی بات کو رد کروں گی جو قرآن کے انگیزٹ ہوگی۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا رب مجھے متقی، پرہیزگار اور پاکیزہ ہونے پر بہت ساری رحمتوں، خیر و برکتوں اور اپنے فضل سے نوازنے کے وعدے دیتا ہے، اور یہ لوگ ہمیں قرآن سے دور کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کرتے ہیں۔ تو یقیناً ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں اپنے آپ کو دنیاوی شکستوں یا دنیاوی تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہوئے کبھی بھی ایسا نہیں سوچوں گی، اور سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ کہیں بھی آپ کو آپ کے رب نے ایک متقی ہونے کے ناطے بدبخت بولا؟ کہیں بھی آپ کو آپ کے رب نے پرہیزگاری میں بدبخت بولا؟ کہیں بھی آپ کے رب نے آپ کو پاکیزگی میں بدبخت بولا؟ نہیں۔ تو پھر یاد رکھیے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو صرف آپ کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، جو آپ کے ایمان کو نیست و نابود کرنے میں، جو آپ کو اور ایمان کو ایک دوسرے سے بہت دور کرتے ہیں۔ کیونکہ میرا رب تو وعدہ کرتا ہے پاکیزہ لوگوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے اور پرہیزگاروں کے لیے، جبکہ یہ لوگ ہمیں صرف یہ سبق دیتے ہیں کہ پرہیزگاری مت کریں۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ مردوں اور عورتوں کے لیے پرہیزگاری ہے۔ ہر حرام عمل سے دور پرہیزگاری ہے، ہر برے عمل سے دور پرہیزگاری ہے۔ تو سادہ الفاظ اور صاف الفاظ میں یہ کہ یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں، یہ لوگ آنے والی نسلوں کو یہ بتاتے ہیں کہ پرہیزگاری میں کچھ نہیں رکھا، آپ کے متقی ہونے میں کچھ نہیں رکھا، آپ کے پاکیزہ ہونے میں کچھ نہیں رکھا۔ تو میں تو ایسے لوگوں سے ٹوٹلی ڈس ایگری ہی کرتی ہوں جو آپ کے ایمان کو کمزور کرنے کا کوئی بھی عمل جانے نہیں دیتے۔ کیسے ایک پاکیزہ انسان کا بدبختی پیچھا کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیسے ایک متقی پرہیزگار کا بدبختی پیچھا کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ جبکہ ان تین اعمال کرنے والوں پر تو اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے، تو اللہ کے خاص فضل کو ہمارے ذہن و گمان سے بالکل ہٹا کر ہمیں یہ باور کرانا کہ ان تین عمل کرنے سے ہم پر بدبختی ہوگی اور ہمارے پیچھے بدبختی ہوگی، تو یقیناً یہ عمل آپ کے ایمان کو کمزور ہی کرے گا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے اسٹیٹس پر، اپنی بکس پر، اپنے
سوشل میڈیا کی پروفائلز پر مختلف ایسے بڑے بڑے کامیاب لوگوں کے مختلف اقوال لگاتے ہیں جن میں مختلف باتیں ہوتی ہیں، ایسے باتیں جو ٹوٹلی اللہ، رسول اللہ، قرآن، سنت و حدیث کے بالکل خلاف ہوں گی، مگر انہوں نے لگائی ہوں گی، حالانکہ وہ مسلمان ہوں گے مگر انہوں نے وہ لگائی ہوتی ہیں، جبکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں کہ ان باتوں کو آپ کی کمزوریوں کے اوپر ہیوی کرتے ہوئے آپ کو آپ کے ایمان سے کیسے دور کیا جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہٰذا یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ میں تیرا گمان ہوں۔ یہ لوگ سوائے آپ کے گمان کو اللہ کے خلاف کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کرتے، اس لیے آپ کی بہترین اصلاح آپ کے نبی پیغمبروں کی زندگیاں ہیں، آپ کے بزرگان دین کی زندگیاں ہیں، جو آپ کو، آپ کی سوچ کو اللہ کے قریب سے قریب تر لے جانے کی بھرپور کوششیں کرتے ہیں، آپ کو اور آپ کی سوچ کو اللہ سے بھرپور طریقے سے جوڑتے ہیں، نہ کہ ایسے لوگ جو نہ صرف آپ کو بہترین گمان سے دور کرتے ہیں بلکہ آپ کے ایمان کو کمزور کرتے ہوئے آپ کو اللہ کے خلاف راستوں کا مسافر بناتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسی تحریروں سے دور رکھیں، اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے دور رکھیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو اس وقت بالکل جو میری زندگی میں ہو رہا ہے یہ بالکل اس کے مطابق ہے، ہاں یہ جو لفظ بولا گیا نا واقعی میری زندگی میں تو ایسے ہو رہا ہے، ہاں یہ جو کردار ہے یہ بالکل میری زندگی کی طرح ہے۔ جی نہیں، یہ ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے کا کنٹرول پورا موقع دیں، مگر ایسی نیگیٹو چیزوں کو جو آپ کے گمان کو بدگمانیوں کی طرف لے کے جائیں، ان کو کبھی بھی اپنے آپ کو ان کے کنٹرول میں مت جانے دیں۔ خود کو ایسے لوگوں سے، ایسی تحریروں سے، ایسی باتوں سے دور رکھیں، ایسی تحریروں سے دور رہیں کہ آپ کا بہترین ساتھی اور آپ کے گمان کو بہترین سے بہترین بنانے میں قرآن سے بہتر آپ کا نہ تو کوئی ساتھی ہے نہ تو کوئی رہبر ہے۔ اس لیے ایسی تحریروں سے دور رہیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں۔ آپ کے لیے، آپ کے اسلام کی تاریخ میں بہترین گمان اور بہترین راستے چھوڑ جانے والے بے مثال نام ہیں، جن کو چنیں، ان کو اپنائیں اور ان کی باتوں سے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر و برکت سے جوڑے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔